بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیک۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ سفر کے بعد ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے اور ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ اسی مہینے میں خزاں رسیدہ چمن میں بہار جادواں آئی، دم توڑتی انسانیت کو حیات نو دینے، پامال ہوتی شرافتوں کو بچانے، بے دینی، بدعمالی اور کفر و شرک کے سیلاب بلا خیز میں تب پڑ کھاتی مخلوق کو ایمان و اسلام کی ساحل سے ہمکنار کرنے اور خالق سے جوڑنے کے لیے عظیم ہستی، محسن انسانیت، خاتم النبیین کی آمد ہوئی۔ یعنی ربیع الاول ہی کے مہینے میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ایک عظیم اور تاریخی مہینہ ہے، جس میں ایک مسلمان کے لیے جہاں خوشی و مسرت کی سوغات ہیں، وہیں اپنے پیارے اور محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیغامات بھی موجود ہیں، جو دراصل ہمارے تعلق اور رشتہ الفت کو مضبوط کرنے اور فدائیت و فنائیت کی سچی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں جہاں مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے کہ اسی مہینے میں فخر کائنات امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہیں یہ احساس بھی بے قرار کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں انسانیت کے سب سے بڑے اور حقیقی خیر خواہ سید الرسل امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں انقلاب برپا کیا، دلوں کی دنیا بدلی، تمناؤں اور آرزوؤں کے رخ موڑ دیے، اور جو خود سیدھے راستے پر نہیں تھے اپنی نرالی اور انقلابی تعلیمات کے ذریعے آنے والے انسانوں کا امام بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بطور احسان بیان کرتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ماہ ربیع الاول ہر سال آتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر مسلمان خوشی و مسرت کا اظہار کر دیتے ہیں اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ثبوت دینے کے لیے بڑے بڑے پروگراموں کا انعقاد اور اہتمام کرتے ہیں۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو ہی ربیع الاول کا مہینہ بلکہ 12 تاریخ گزر جاتی ہے، زندگی پھر اسی پرانی حالت پر اور سابقہ طرز عمل پر آ جاتی ہے۔ جبکہ ماہ ربیع الاول ایک پیغام دے کر رخصت ہوتا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں کو بیدار کر کے جاتا ہے۔ یہ مہینہ بھی اہل ایمان سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ جس مہینے میں سرور دو عالم کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے پیغام و ہدایت
لے کر آئے، کیا اس مہینے کا کچھ مطالبہ مسلمانوں سے نہیں ہوگا؟ یقیناً یہ مہینہ جہاں بہت قابل احترام اور لائق تعظیم ہے، کیونکہ اسی مہینے میں خلاصہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وہیں یہ مہینہ ہمارے ایمان کو جانچنے اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانوں کو ناپنے کا مہینہ بھی ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ مہینہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور اس مہینے کی حقیقی قدر دانی کیا ہے، اور اس مہینے کی حقیقی قدردانی کیا ہے۔ ماہ ربیع الاول اپنی آمد کے ساتھ ہی اہل ایمان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو پیدا کریں، حقیقی محبت کو بیدار کریں، ظاہری اور رسمی محبت سے ہٹ کر دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے، وہیں آپ سے محبت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں محبت رسول سے سرشار تھیں۔ وہ اپنے نبی کو دل و جان سے بڑھ کر چاہتے اور ان پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ محبت رسول میں ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور دنیا والوں کو بتایا کہ ہر رشتے سے بڑھ کر نبی کا رشتہ ہے، اور دنیاوی مال و متاع کی وجہ سے اگر محبت رسول میں کمی ہوگی یا اس سے صرف نظر کیا جائے گا تو قرآن کریم میں اس سلسلے میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی۔ ارشاد ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ، کہ اگر تمہارا باپ، بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور مال و دولت جو تم نے کمایا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ رہائشی مکانات جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ امام قرطبی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ یہ آیت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اہم ترین ہدایات دیں اور اپنی محبت کو ہر ایک پر فائق ہونے کو کمال ایمان کی نشانی بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے میری محبت زیادہ نہ ہو جائے۔ ایک موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران سیدنا عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم کیا کہتے ہو؟ اگر بات ایسی ہے تو تم ابھی کامل ایمان والے نہیں ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو، اس کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو فرمایا، یا رسول اللہ، اب آپ کی ذات میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہارا ایمان اب مکمل ہے۔ محبت رسول ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، محبت رسول ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جب تک دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی
تب تک ایمان کامل و مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی محبت جو واقعی حقیقی ہو اور بے لوث ہو، جس میں کسی قسم کا دکھلاوا ڈھونگ نہ ہو۔ ایسی محبت سے سینوں کو آباد کرنے اور زندگیوں کو منور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ حقیقی محبت کو جانچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان طریقہ بتا دیا۔ کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنائے گا، وہی حقیقی محبت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ زبان سے بلند و بانگ دعوے ہوں اور زندگی عمل سے خالی، اور سیرت و کردار میں نبوی تعلیمات کی جھلک نہ ہو، وہ محب صادق نہیں قرار دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ حیات بنا کر بھیجا، اور خود قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کا طلبگار ہو تو اس کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ ناظرین مکرم، ماہ ربیع الاول ہم اہل ایمان سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھے انداز میں پیش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو عملی طور پر اختیار کر کے بتائیں، اپنے گھروں کو سنت کے سانچے میں ڈھالیں، اپنی اولاد کو دینی تربیت سے آراستہ کریں، ان کے دل میں محبت رسول اور اتباع سنت کے جذبات کو فروغ دیں۔ نوجوان اپنے حلیہ اور لباس وضاقتہ کے ذریعے اور اپنی اداؤں سے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں۔ خواتین میں دینی شعور بیدار کیا جائے، اخلاق و حیا کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور مغربی تہذیب کی نکالی سے ان کو بچایا جائے۔ گھر کے ماحول کو اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے سنوارا جائے، اور اخلاق و کردار، رحم دلی و شفقت، خیر خواہی اور ہر ایک کی ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ گہری بصیرت اور حکمت سے آراستہ ہو کر اصلاح اور انقلاب کی کوشش کریں۔